والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 دسمبر بروز بدھ 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 سے لے کر 169 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے جو ان کی بدعمالیاں تھیں، جو ان کی بد کرداریاں تھیں ان کا۔ اب اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ ختم فرما رہا ہے، تو ختم پر ایک نتیجہ دیا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ پیچھے کل کیا بیان ہوا تھا کہ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو فرمایا کہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور اب جو بچ گئے ہیں ان کا سن لیجئے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا، جب آپ کے رب نے تأذن، یہ اعلان ہے، خبردار کرنا ہے، یہ وارننگ الارم ہے، کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور مبعوث کرے گا، بھیجے گا تم پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے جابر مسلط کرے گا جو تمہیں بڑا عذاب چکھاتے رہیں گے۔ بولو جو تمہیں بڑا عذاب، تو ذلت یہودیوں کا مقدر ہے، بولیے ذلت یہودیوں کا مقدر ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ 70 عیسوی سے ان کا ذلت شروع ہوا، جب رومن جنرل ٹائٹس نے ان کے معبد ثانی کو گرایا، شہید کیا، اور جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانہ میں دوبارہ تعمیر ہوا، تو ٹائٹس کے حکم پر یروشلم پر ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایسے ایسے لوگ ان پر مسلط کیے۔ اور پھر وہ آیا بخت نصر، تو بخت نصر نے بھی ان کی انتہا کر دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج پھر جنگ عظیم جو دوم ہوئی ہے، اس میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ عجیب، ہٹلر میں نے کیا کہا؟ ہٹلر، چلو یار تیری مہربانی۔ ہٹلر نے یہودیوں کی انتہا کر دی اور ان کو تقریباً یہودیوں کو قتل کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لاکھوں مرد عورت بچے اکٹھے کر کے ان کو قتل کیا، اور قتل کر کے پھر ان کو آٹومیٹک پلانٹ میں ان کی لاشوں کو چورا چورا کر دیا گیا، اور پھر اس کو فصلوں میں یوں چھڑکایا گیا جیسے آج کل کھاد اور بیج وہ پھیلایا جاتا ہے یا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت تک ان پر یہ ذلت مسلط رہے گی۔ بولو قیامت تک یہودیوں پر ذلت مسلط ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کا تو بہت اچھا ملک بنا ہوا ہے، یہ اسرائیل ہے، تو یاد رکھیے یہ بنا ہے 1948 میں۔ کب بنا ہے؟ ہمارے ملک بننے کے 1 سال بعد۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس ان کی چھتری سے بنا ہے، یہ ان کی چھاؤنی سمجھ لو۔ اگر یہ ملک پیچھے ہٹ جائیں تو اسرائیل کی کوئی اوقات ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکٹھا تو انہوں نے ہونا ہے، کیونکہ قرب قیامت انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، تو ان پر دجال بھی آئے گا نا۔ اور دجال تو آپ کو پتہ ہے اس کا سارا راستہ عربوں نے ہموار کرنا ہے۔ کنہوں نے کرنا ہے؟ اور یہ جو اب حکمران آیا ہے، کیا نام ہے پتہ نہیں اس کا، سعودیہ کا شاہ سلمان کا بیٹا ہے، محمد بن سلیمان، اس نے تو اخیر کر دی ہے، اس نے تو کوئی کسر چھوڑی۔ کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ نشانیاں ظاہر نہیں ہو رہی، پر اس نے تو پورے ہفتے میں
ساری حدیثوں کو زندہ کر کے رکھ دیا. جو کچھ حضور نے بتایا تھا وہ اب وہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اتنا تو مکے مدینے میں جمعے پر رش نہیں ہوتا جناب جتنا وہ انڈیا کے کنجر اور کنجروں پر رش ہوا ہے. 80 لاکھ بندہ اس کو دیکھنے آیا ہے. سعودی عرب والے جہاں مکہ مدینہ ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں بھائی، دور کی بات نہیں کر رہا. تو خیر یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے. دجال بھی یہیں سے نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی ہوگا اور حضرت مہدی کی ولادت بھی ہوگی. کسی کو پتہ ہے کہ حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ تو انہوں نے پھر ساتھ کیویں دیو گے؟ تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تو ساتھ کتنے دیو گے تسی؟ اگر ہن آ جائے اوے آنا ہی ہے، تو جدوں بھی بولنا ہے انوکھا ہی بولنا ہے. آنا ہے انہوں نے بھائی، اللہ دے نبی 60 حدیثاں نے انہوں دے بارے چ. نہیں تو کیوں نہیں دیکھنا بھائی؟ اگر دجال نشہرہ ورقہ چ آ گیا تو کی کرے گا؟ اچھا جی، عرض کر رہے سی بھائی پتہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آ ہی گئے ہوں، ولادت ہو گئی ہوگی، پہچاننا ہی ہے. تو بہرحال انہوں کا نام ہے احمد اور انہوں کا نام ہے محمد اور خاندان انہوں کا ہاشمی قریشی ہوئے گا. بولو خاندان کیڑا ہوئے گا؟ فکر نہ کرے جی بخاری گیلانی سید نہیں ہون گے، ہاشمی قریشی ہون گے. اور حضور نے فرمایا انہوں دے ابے دا نام میرے ابے ورگا ہوئے گا، انہوں دی ماں دا نام میری ماں ورگا آمنہ ہوئے گا. اور یہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی ساتھ مل جائیں گے. بھائی آ تو جائیں گے پر مل جائیں گے. ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے حضرت مہدی کے. مہدی ان کا لقب ہے. بولو مہدی ان کا حدیث سناؤں اگر سبحان اللہ کہہ دو تو. حدیث آگے سناؤں گا پر پہلے سن لو. مسلمانوں کا عقیدہ ہے مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ. حضرت ابو بکر بھی مہدی ہیں، حضرت عمر بھی مہدی ہیں، حضرت عثمان بھی خلیفہ مہدی ہیں، حضرت علی پاک بھی خلیفہ مہدی ہیں. اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں تو خود حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. معاویتن کے لفظ بھی آتے ہیں، اللہم اجعلہ معاویتن ہادیتن مہدیا. تو بہرحال یہ بھی مہدی اور وہ سارے بھی ہدایت یافتہ. امام حسن بھی مہدی، امام حسین بھی مہدی. تو بہرحال اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. مقام لد پر دجال کو قتل کیا جائے گا. یاد رکھو کہ جب حضرت عیسیٰ کا ظہور نزول ہوگا عیسائی تو سارے مسلمان ہو جائیں گے. عیسائی تو سارے حضرت عیسیٰ صلیب خود توڑیں گے، خنزیر کی حرمت کا فتویٰ دیں گے، پر یہودی مسلمان نہیں ہوں گے. پھر بقا ان پر وہ اتنی ذلت آئے گی کہ یہ پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو پتھر بولے گا کہ یہاں اللہ کا دشمن چھپا ہوا ہے. اور مقام لد وہ اسرائیل کے پاس ہی ہے، وہاں دجال کو قتل کر دیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اعلان کر رکھا ہے کہ قیامت تک ان پر ایسے جابر حکمران مسلط کروں گا جو ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. ہمارے بارے میں بھی حضور نے فرمایا اعمالکم و اعمالکم، جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے حکمران ہوں گے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. سریع العقاب بڑی جلدی پکڑنے والا ہے، عقاب پکڑنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور جو معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں ان کو بڑی جلدی معاف بھی فرمانے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بولو زمین میں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے. جس طرح مسلمان ہو گئے، آج مسلمان بھی ہو گئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور آگے پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ہم پر بھی وہی عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر تھا. منہم الصالحون، ان میں سے بعض تو نیک ہوں گے. بولو بعض تو نیک ہوں گے. ان سے مراد وہ جو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عیسیٰ سے پہلے شریعت موسوی پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضور کو پہچان کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ دوسری طرح کے بھی ہوں گے.
بدماش عیاش اور یہ ان میں بہت زیادہ ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں آزمایا بالحسناتی نعمتیں عطا کر کے. یاد رکھو ہر نعمت اللہ کی طرف سے امتحان ہے. بولو ہر نعمت اللہ کی طرف سے. کاروبار ہے، مال ہے، جان ہے، عزت ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، بولو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے. وَالسَّيِّئَاتِ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے. بولو کس لیے اللہ کہتا ہے میں نے ان یہودیوں کو اچھے دن بھی دیے برے بھی دیے. کیوں؟ لعلہم یرجعون یہ لوٹ کر واپس آ جائیں. پر یہ آئے. فخلف من بعدہم خلف پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ جو نا خلف وارث ہوئے. نا خلف یہ ہے لفظ خلف، لام پر زبر. تو جب خلف کہا جائے لام پر زبر کے بغیر اس کا مطلب ہے برے جانشین. بولو کتنے بعد کو کل کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ ابو بکر خلف تھے معاذ اللہ، عمر خلف تھے، عثمان علی خلف تھے. کوئی کالا مل ہی جاتا ہے، میں اس لیے اندر کی گنڈی بتا رہا ہوں. خلف اگر لام پر جزم کے ساتھ پڑھا جائے زبر کے بغیر تو مطلب ہے برے خلیفہ، برے جانشین. اور اگر خلف پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے؟ لام پر بولو نا یار، لام پر زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہے نیک جانشین، صالح جانشین. پر یہاں بروں کی بات ہو رہی ہے. فخلف من بعدہم خلف ان کے بعد پھر ان کے گندے جانشین، یعنی خود بھی گندے اور بعد والے بھی. ورث الکتاب ان کو وہ کتاب کے وارث ہوئے. بولو تورات کے. پر کیا کیا؟ ذرا توجہ کرنا، یہ آج کے مولویوں میں بھی بیماری ہے، کیونکہ یہ بھی تو انبیاء حضور کے وارث ہیں نا، قرآن و حدیث کے. بھائی بولتے نہیں آپ، سر ہلا دیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. پھر یاخذون عرض ھذا الادنی تو وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا، وہ لیتے ہیں مال اسے ادنا، دنیا بھی ذلیل اور وہ مال بھی اس کی بھی کوئی اوقات نہیں. اور بولو دنیا کی بھی کوئی اوقات ہے؟ عزت تو اللہ رسول اور کتاب کی ہے. مگر یہ کام آج بھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ بولو فتویٰ فروش بڑے بڑے بیٹھے ہیں. اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی امیر آ گیا پیسے لیے کتاب دکھا دی، کون سی؟ جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے. بولو نا جو. اور غریب چونکہ کچھ دے نہیں سکتا تو اس پہ سیدھا فتویٰ دے دیا اور اس کو اصلی اللہ کی کتاب دکھا دی. امیر کو اپنی دکھا دی اور غریب کو اللہ کی دکھا دی، کیونکہ غریب کچھ دے سکتا. اور جب وہ مال لیتے ہیں رشوت یار بولو آپ کو پھر بات صحیح سمجھ آئے گی. جب مال حرام لیتے ہیں وَيَقُولُونَ تو ساتھ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا اللہ معاف کر دے گا. اللہ ہر بے نماز کہتا ہے اللہ بڑا بخشن والا ہے، حضور نے چھڑا لینا ہے. چلو حضور دی بات تو بہت اعلیٰ ہے، واقعی حضور نے چھڑانا ہے. یہاں تو کہتے ہیں جی اسی پیر کا دے واسطے پھڑے ہیں، ساڑھے پیر نے بخشوا لینا ہے. تو یہی وہ یہودیوں والی بات ہے. نحن ابناء اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. لن تمسنا النار ہمیں تو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی الا ایاما معدودہ، جائیں گے تو بس تھوڑے دن رہ کے پھر واپس آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہم تو جہنم میں ایسے جائیں گے جیسے پکنک پہ جایا جاتا ہے. آج یہی ہو بہو نظریہ مسلمانوں میں جناب سرایت کر چکا ہے. وہ جو 2 نمبر عورت بیٹھی ہے نا زنا کے اڈے پر، وہ بھی اپنے عمل پر کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ضرور پیش کرتی ہے. اس نے بھی اپنی اندر کی روح کو تسلی ضرور دے رکھی ہے، میری یہ مجبوری ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اللہ بخش دے گا، آخر اللہ نے جنت بنائی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے سنیے وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر اس کے بعد پھر مال آ جائے تو پھر حرام لے لیں گے. بھائی جب ایک بار کہہ دیا کہ اللہ معاف کرے گا تو چھوڑ دو نا، حرام کو چھوڑ دو، گناہ بند کر دو. پر اتنے ظالم ہیں کہتے جا رہے ہیں
کہ اللہ معاف کرے گا، اور اگر پھر حرام آ جائے تو چھوڑ دے، اور ہم بھی کوئی گناہ کا موقع چھوڑ دے کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے گا، دعا کرو جی اللہ معاف کر دے، دعا کرو جی اللہ معاف کر دے۔ انبیاء کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے، بولو اولیاء کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے، پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں وسیلہ نہ دوں تو اللہ سنتا ہی نہیں، تو اس سے بڑا بھی بے ایمان کوئی نہیں۔ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ یہی تو مشرکین والا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے وسیلہ جائز ہے، پکڑو وسیلہ، وسیلے سے دعا مانگو، اور یہ کہنا کہ حضور کے صدقے، پیر کے صدقے، بزرگ کے صدقے، میری نیکی کے صدقے اللہ دے گا، پر یہ کہنا کہ ڈائریکٹ اللہ دے ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا بھی مشرک کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑا بے ایمان ہے۔ اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اب سن لیجئے جناب، کرنی برائیاں اور کہنا کیا اللہ معاف کرے گا۔ آپ آئیے، میں تقریباً قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں کہ کافی زندگی آپ میں تو ابھی 8-9 سال ہوئے ہیں، 9واں سال ہے، 8 سال ہوئے ہیں، ان میں گزاری ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر وہ کوئی گناہ کر لے، کوئی حرام شرام کھا لے، تو کہتے ہیں جناب چونکہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں۔ اس پر سنیے سیدنا معاذ ابن جبل، یہ سنن دارمی میں حدیث آ رہی ہے، جلد 2 ہے اور حدیث نمبر 3346 ہے، میں نے یہ ریفرنس دے دیا۔ اب سنیے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ تو سمجھتے ہیں نا، وہ پرانا نکارہ معاذ اللہ، اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے۔ پرانا کپڑا پھٹ جاتا ہے نا جی، اینج کھینچو تو پھٹ گیا کیونکہ بوسیدہ ہو گیا ہے، تو فرمایا اس طرح ہو جائے گا جس طرح پرانا کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، وہ بغیر شوق، کوئی شوق بغیر شوق اور بغیر لذت کے قرآن کریم کو پڑھیں گے، ان کے اعمال میں صرف طمع، ہرس اور لالچ ہوگا، اور خوف خدا نہیں ہوگا، بولو نا، خوف خدا اور گناہوں میں کمی بھی نہیں کریں گے، اور فرمایا وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ بھی کرتے رہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ان قریب اللہ ہماری بخشش کر دے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ سارے توحید کے ٹھیکیداروں کا نعرہ ہے، اور معاذ ابن جبل فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنتی، یہ تو وہی یہودیوں والا کام ہو گیا جی۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتابی، کہ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا کہ کتاب میں کوئی چیز منسوب ہے اپنی طرف سے، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ کتاب میں کوئی چیز منسوب نہ کریں اللہ کی طرف، جب بھی کوئی بات منسوب کریں تو وہی جو حق ہے، بولو وہی ہاں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہے، بولو جو کہنا جی اللہ بخش دے گا، بھئی ان کو بخشے گا نا جو گناہوں سے بچتے ہیں، بولو جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ کیا یہ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اللہ فرما برداروں کو بخشے گا؟ بولو جی اللہ فرما برداروں کو بخشے گا۔ اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کی آخر بخشش ہو ہی جائے گی، بولو مسلمانوں کی آخر بخشش ہو ہی جائے گی، تو یہ بات یہودیوں سے بظاہر تو ملتی جلتی ہے پر حقیقت نہیں ہے۔ یہودی تو گناہ کرتے ہی اس وجہ سے تھے کہ ہم ہیں ہی بخشے ہوئے، ہم اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح کرے تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا، ان کو بھی وہیں کھڑا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں جو گناہ کو فخر کے طور پر کرے، جو گناہ کو حلال سمجھ کے کرے، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں، بولو وہ مسلمان ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور حرام بھی، اور اگر ہو جائے تو شرمندہ بھی، بہت سارے بولو نا یار، وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اور کر کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے میں آئندہ، وہ پھر ہو جاتا ہے، پھر ایسا کرتا ہے تو اللہ ان کو بخش دے گا، اللہ ان کو چاہے تو اپنی رحمت سے بخش دے گا، چاہے تو پھر جہنم کی سیر کرا دے گا۔
چاہے تو جہنم کی سیر کرا دے گا. وہ بعض نا بندیاں نو اپنے دی گل اثر نہیں کرتی, دشمن دی بڑی چھیتی کر جاندی ہے. بولو, دشمن دی بڑی چھیتی اثر کر جاتی ہے. تو قرآن کا جو 14واں پارہ ہے نا وہ اسی پہ شروع ہو رہا ہے کہ مسلمان بھی ہوں گے جہنم میں, سارے نہیں بھائی, جو بدعمال ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں. اور کافر کہاں ہوں گے؟ بولو, نشہرے تیرے نہیں رہنا, اتھے ہی رہنا ہے جہنم میں. تو کافر تانا دیں گے, کہنے لگے بھئی تم کلمہ بھی پڑھا تم لوگوں نے, مسلمان بھی ہوئے اور جہنم میں, اور ہم کافر ہو کر بھی جہنم میں. تو بتاؤ تمہارے کلمے نے تمہیں کیا دیا؟ تمہیں کیا ملا مسلمان ہو کے؟ تم بھی ہماری طرح ہی رہتے, چلو کٹھے تو ادھر ہی ہونا تھا. اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے جبریل ذرا چکر لگاؤ, جتنے مسلمان ہیں نکال کے باہر لے آؤ. تو یار اچھی آنکھوں سبحان اللہ, لے آؤ باہر. اب جب یہ مسلمان باہر نکلیں گے تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کافر کہیں گے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمارا کام بھی بن جاتا. بعد کو بڑا ہی لیٹ نکالا جائے گا, مسلمانوں کو بھی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہودیوں کی ہر صفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صحابہ کرام, اہل بیت, اولیاء والے اعمال صالحہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.